گناہوں سے ہٹ جانا، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا۔ بعض لوگ گناہوں میں بھی لگے رہتے ہیں اور توبہ توبہ بھی کہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہ تو مذاق کی مانند ہے۔ توبہ کی پہلی شرط کیا ہے جی؟ گناہ کو چھوڑ دینا۔ دوسری شرط اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، اس کو محسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شرمندگی کا احساس ہو۔ نمبر 3 بتائیں جی، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ تو 3 باتیں ہوں گی، چوتھی بتاتا ہوں۔ پہلی کیا تھی؟ گناہ چھوڑ دینا۔ دوسری بات اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا، اور تیسری بات جیسے حضرت نے بتا بھی دیا، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو جائے۔ آئندہ وہ الگ بات ہے، جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت نہیں اتنا ہو کہ میں کرتا رہوں گا۔ اور چوتھی بات حقوق کی ادائیگی۔ حقوق کی ادائیگی یہ بھی تو قبولیت توبہ میں شامل ہے۔ سچی توبہ ہوتی ہی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کے 5 لاکھ روپے دینے، کئی سال گزر گئے، وہ مانگ رہا ہے، یہ دے نہیں رہا۔ اب اس نے کہا جی میری توبہ، مجھے معاف کر دے۔ بھائی تمہیں معاف کر دیا، جو 5 سال تم نے ڈیلے کیا، 5 لاکھ تو لاؤ۔ ایک آدمی کی نماز روزے باقی ہیں، اب ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ جو ہے نا 2,88,00,000 سال جہنم۔ فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے حدیث کی تفصیل۔ تو ایک آدمی کی 6 مہینے کی نمازیں قضا ہو گئیں، زیادہ ہو گئیں، کم ہو گئیں، او کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو وہ جو معاف ہوگا نا وہ معاف ہوگا کہ اب اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ تو 4 باتیں ہو گئیں۔ اب اسی میں قضا نماز کے بارے میں چند باتیں ساتھ ساتھ آ جائیں۔ نفل کا جب ہمیں موقع ملے، اگر خدا نخواستہ کسی کی قضا نمازیں باقی ہوں تو وہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ نفل پڑھے گا ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو پوچھنی ہوگی کیوں نہیں پڑھی، لیکن اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا نا، نماز قضا ہو گئی تھی تو ادا کیوں نہیں کی، قضا کیوں کی پہلے تو یہ بتاؤ، اور جب قضا ہو گئی تو توبہ استغفار کر کے ادا کیوں نہیں کی، واپس اس کو پورا کیوں نہیں کیا۔ تو یہ قرض ہے، تو اس کا ادا کرنا ضروری۔ تو قضا نمازیں ادا کرنا ضروری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد میں تھے، 4 نمازیں قضا ہوئیں، آپ نے ان کو ادا کیا۔ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے، رات کو تھکن تھی، حضرت بلال کی ڈیوٹی بھی لگائی جاگنے کی، وہ بھی سو گئے جنہوں نے اٹھانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس قضا نماز کی بھی ادا کی اور سب کے ساتھ باجماعت اس کو ادا کیا۔ تو یہ معاملات اللہ نے کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں کروائے کہ امت کے سامنے قضا نمازوں کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ توبہ الگ کرنی ہے، نماز قضا جو پچھلی ہیں وہ بھی ادا کرنی ہے۔ اب کیسے ادا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے، ہم آج کی اپنی عمر لکھیں، آج کتنی عمر ہے۔ دیکھیں میری عمر اس وقت ہے 1975 کی پیدائش ہے اور رجب 1395، تو بہرحال انگریزی حساب سے 1975، تو بھائی کتنے ہو گئے؟ 47 سال تقریباً۔ اب ہم بالغ کب ہوئے تھے؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مرد 14 سال لگا لے احتیاطاً، بچی جو ہے عورت جو ہے وہ 12 سال لگا لے احتیاطاً۔ اب 47 میں سے 14 مائنس کرے تو کیا رہ گیا؟ 33۔ میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں نا۔ اب ہر بندہ اپنے لیے غور کرے کہ ان 33 سالوں میں میں نے کون سا وقت تھا کہ نمازیں پابندی سے پڑھی اور کہاں کہاں میں نے نمازیں نہیں پڑھی، کتنے عرصے سے میں پابندی سے پڑھ رہا ہوں، اس کو غور کرے۔ اتنے رمضان آئے بھائی، رمضان میں تو میں نے ساری پڑھی، جمعے میں نے سارے پڑھے، اور فلاں میں چلے پہ چلا گیا تھا اور 40 دن میں نے نمازیں پڑھی، حج عمرے پہ گیا وہاں پڑھ لی، کبھی ایک دم دل میں آتا تھا شروع کر دیتا تھا پھر رہ جاتی تھی، تو اسے غور کرتا رہے۔ یہ تو حساب کتاب کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، خود ہی بنانا ہے۔ تو غور کرے، جب وہ غور کرے گا، کاغذ پینسل اور کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا نا، نیت سچی ہوگی تو کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائے گا۔ اس کو اندازہ اللہ تعالیٰ دلوا ہی دیں گے کہ بھئی میری کتنی نمازیں قضا ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، ایک دن کی 6 نمازوں کا حساب اس نے لگانا ہے۔ تو غور کرے، سوچے، انشاءاللہ العزیز یہ جب حساب کتاب میں بیٹھے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، ایک غالب امکان اس کا پورا ہو جائے گا اور یہ تفصیل پوری نوٹ کر لے گا۔ جب لکھ لیں تو اس کو ایک کاپی پینسل پہ لے لیں
بھئی فجر کی میری اتنی ہے، ظہر کی اتنی ہے اور وتر اتنے ہیں، سب نمازوں کی ترتیب لکھ لے۔ اب کیا کرے؟ توبہ یہ کر چکا، اب اگلی آنے والی نماز قضا نہ ہونے دے۔ اب جو وقت آئے گا نا وہ نماز قضا نہ ہونے دے، پچھلی 7 دہراتا رہے، ایک ایک کر کے 2 کر کے، ہر نماز کے ساتھ ایک ملا لے، کوئی ترتیب بنا لے، ساتھ ان کو کرتا رہے تو کم ہوتی چلی جائیں گی، ایک وقت آئے گا پوری ہو جائیں گی۔ موت پہلے آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے معاف بھی کر دیں گے، اور ساتھ وصیت بھی کر دے میں مر جاؤں تو مجھے فدیہ ادا کر دینا۔ کوئی لکھا پڑا ہوگا تو کوئی فدیہ ادا کرے گا، ایسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو قضا نماز کو ادا کرنے کے لیے فکر کریں۔ قضا نماز کی نیت کیسے کریں جی؟ قضا نماز کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر نماز میں یوں نیت کرے، میں اپنی تمام فوت شدہ نمازوں میں سے جو پہلی نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ میری جتنی نمازیں بھی قضا ہوئی نا، مثلا فجر کی نماز ہے، میں فجر پڑھ رہا ہوں، کون سی جو سب سے پہلے میری قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ سب سے پہلی پڑھ لے گا تو اب جو اس کے بعد والی ہے وہ سب سے پہلی رہ جائے گی، اسی طرح کرتا چلا جائے۔ اچھا جی، اس رات کے کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھے، مغرب، عشاء اور فجر تینوں نمازیں باجماعت پڑھے۔ جس نے تینوں نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھ لی، اس نے تو عبادت میں کہیں نہ کہیں حصہ اس کا ڈل گیا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے عشاء باجماعت پڑھی آدھی رات عبادت، جس نے فجر باجماعت پڑھی بقی آدھی رات عبادت۔ تو مغرب سے ہی جماعتوں کی پابندی کرے، کیونکہ اس رات میں تین نمازیں آتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، تو اس کو ہم احتیاط سے کریں۔ اس کے علاوہ اوابین، مغرب کی نماز ہو گئی، اوابین پڑھ لیں۔ اوابین سارا سال پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے 6 رکعت پڑھیں، 12 پڑھیں، 20 تک اس کی تعداد ہے۔ اوابین کا ثواب کسی کے علم میں تو بتائیں جی۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھنا مستحب عمل ہے، اور ایک دن کے اوابین کا ثواب بتائیں جی۔ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 12 سال کی عبادت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کی کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی، تو اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر۔ ایک اور عبادت ہے جی بڑی زبردست، اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح۔ یہ بھائی ضرور پڑھنی چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح خالی شب برات کے لیے نہیں، اس کو زندگی کے ہمیں معمول میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی چلتے رہنا چاہیے۔ اب یہ رات عبادت میں اگر گزارنی ہے تو بھائی یہ بھی ایک مشورہ ہے، اس رات کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ لازمی اسی رات پڑھنی ہے، یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، دوبارہ پھر واضح کر رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس سے 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے اور پچھلے، قدیم اور جدید، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہ اور کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ۔ اتنی بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ پڑھو، تو روز نہیں پڑھ سکتے، چلو ہر جمعے کو پڑھ لو، ہفتے میں 1 دفعہ، اچھا مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اچھا سال میں 1 دفعہ پڑھ لو، اچھا نہیں تو کم سے کم زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت اپنے چچا کو، یہ تحفہ بھی ہے، بخشش بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں ایک نماز میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت اور توفیق بندے کو ملتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں نا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اس ہر کلمے کے اوپر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کو محبوب، ہر کلمہ میدان میں عمل کو بھر دینے والا، نیکیوں کو بھر دینے والا، ہر کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ۔ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ کلمات اس کے باغات ہیں۔ تو بتائیں کتنی سعادت ہو گئی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں، فضائل اعمال اس کے اندر فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کا ہر زمانے میں علماء امت نے، محدثین نے، فقہاء نے، صوفیاء کرام نے اس کو اہتمام سے پڑھا۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو وہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ بھئی کس کا ارادہ ہے جنت میں جانے کا؟ تو صلاۃ التسبیح کو پکڑ لینا۔ پھر یہ بزرگ فرما رہے ہیں، حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ نماز ہے کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے، یعنی ان چیزوں کو ختم اور دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نماز نہیں پائی۔ اب پتہ لگ جائے گا ہم پکے ہیں کہ کچے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو بڑا پکا جنتی سمجھتے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں، ذرا سنیے۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح جس شخص نے اس کی فضیلت سنی اور اہمیت سنی پھر بھی غفلت کی اور نماز نہ پڑھی، وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، یہ پکا نہیں کچا آدمی ہے، اس کو پکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اتنی باتیں سن کے بھی اگر اس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ سمجھ لے کہ میرا معاملہ بڑا ہی کمزور ہے۔ تسبیح پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ترمذی شریف میں ہے کہ انسان پہلے تو نیت کر لے 4 رکعت کی، چاروں رکعتوں میں تلاوت جو مرضی کرے سورہ فاتحہ کے بعد، کوئی بھی سورت کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک، ثنا پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ لے گزارا ہو جائے گا، لیکن آگے بھی ملا لے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لے، تو کتنا ہو گیا؟ 15 اور 10 25۔ اس کے بعد ہر جگہ 10 پڑھنی ہے، رکوع میں 10، رکوع سے کھڑا ہوا قوما میں پھر 10، 25 اور 20 کتنی ہو گئی؟ 45۔ اب یہ سجدے میں گیا، پہلے سجدے میں 10، جب بیٹھے گا 10 اور پھر سجدے میں جائے گا 10، تو 30 ہو گئی، 45 جمع 30 75۔ اس ترتیب سے ہر رکعت میں 75 75 300 پوری ہو گئی۔ صلاۃ و تسبیح آدھے پونے گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، مسئلہ مکمل ہو گیا، اتنی بڑی سعادت مل گئی۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، بہرحال وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو انسان اس کو ادا کرے، نیت کر کے کرنا ہے۔ اب 300 گنتی کیسے کرے؟ کاؤنٹر ساتھ رکھ لے، تسبیح ساتھ رکھ لے، کاغذ پینسل رکھ لے، کیا کرے بھائی؟ دماغ میں ذرا الرٹ رہے، ہوشیار رہے اور یاد رکھے، دل دماغ کو حاضر رکھے تو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہاں کسی کو اگر ہے کہ بھئی کچھ مجھے سپورٹ چاہیے تو وہ انگلیوں پہ نہیں گن سکتا، ہاتھ باندھے ہوئے نا، وہ ہاتھ کو ذرا ذرا سا پریس کرتا جائے، اس کی ترتیب بنا لے، تو اس کی گنجائش دی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور سورت اس میں کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، چاروں رکعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض جگہ صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز ہوتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فقہ حنفی کے نزدیک، نفل نماز کی جماعت کرانا مکروہ ہے۔ تو بہت ساری جگہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نفل عبادت انفرادی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو آتی نہیں اس لیے ہم پڑھا دیتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب، اگر نہیں آتی تو سکھائیے ان کو، غلط طریقے پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں آتی تو سکھا دیں، اس کو سیکھنا کیا مشکل ہے؟ جس آدمی کو نماز آتی ہے اس کے لیے جس آدمی کو عام نماز 2 رکعت پڑھنا آتی ہے، فرض نماز 4 رکعت بھی پڑھنا آتی ہے، اس کے لیے صلاۃ و تسبیح اکیلے پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ کیسے؟ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ کس کو نہیں آتا؟ جسے نماز آتی ہے اسے سبحان اللہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جسے نماز آتی ہے الحمدللہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ اکبر اسے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اس میں ہے کیا؟ یہی تو چند کلمات ہے، سیکھنا کیا ہے؟ صرف تھوڑی سی ترتیب، 4 5 10 منٹ لگیں گے، بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جس چیز کو فقہا نے منع کر دیا ہم کہیں نہیں ضروری یہ کرنا ہے؟ تو نفل نماز اجتماعی طور پر باجماعت کرنا یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی، 5واں جو مشورہ ہے وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل کسے کہتے ہیں جی؟
تہجد کی نماز کو، تہجد کی نماز یہ پڑھنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت تہجد کی نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے قیام تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور دوسرا گناہوں سے روکتا ہے۔ تہجد جو پڑھے گا نا، یہ تہجد گناہوں کو معاف بھی کروائے گی، مٹائے گی بھی، اور تہجد گناہوں سے روکے گی بھی۔ ایک آدمی یہ کہتے ہیں جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، وہی تہجد پڑھے نا، پھر اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے تہجد کی نماز سے اللہ جسمانی بیماریوں کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، تہجد پڑھنا شروع کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں۔ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت دعاؤں کی قبولیت بھی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے بے شک جنت میں ایسے بالا خانے جن کا باہر سے اندر نظر آتا ہے، اندر کا باہر سے نظر آتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کس کے لیے ہیں؟ فرمایا اس کے لیے جو اپنی بات چیت میں نرمی رکھے، کلام اس کا نرم ہو، بات چیت ذرا نرم مزاجی سے ہو، لوگوں کو کھانا کھلائے، مستقل روزے بار بار روزے رکھا کرے، اور رات کو تہجد پڑھا کرے۔ حدیث سنیے، شعب الایمان میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے معزز لوگ قرآن کریم کے حافظ اور تہجد گزار ہیں۔ جو قیامت کے دن جب انہیں ملے گا نا پروٹوکول، پھر پتہ لگے گا۔ لیکن آج کل کے حافظ قرآن بھی بڑے عجیب ہیں، مدرسے میں ان کے معاملے اور ہوتے ہیں، ویسے تو جناب ان کے لباس، اسٹائل اور بال یہی نہیں شریعت کے مطابق ہو پاتے۔ سینوں میں قرآن حفظ ہوتا ہے لیکن قرآن کی لاج نہیں رکھتے۔ راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ وقت ضائع، کرکٹ میں وقت ضائع، ساری رات کھیلیں گے۔ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے یہ اپنے سینے میں اس ایمان، اس نعمت کی حفاظت کرے، اس کا احترام کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اور امانت کو لوگوں میں لے کے پھر رہا ہے، یہ مذاق نہ اڑوائے قرآن پاک کا۔ اس کے کردار میں، گفتار میں، ہر چیز میں پتہ لگے یہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، پوری امت میں سب سے زیادہ مقام فرمایا حافظ قرآن کا اور تہجد گزار کا۔ تو اس مقام کا اگر کوئی خود ہی لحاظ نہ رکھے، دیکھیں معاملہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے یا کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھ لے میں نے یہ نعمت دی تھی، تم نے کیا اس کا مان رکھا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، اگلے کچھ کام ایسے ہیں اس رات میں۔ چھٹی بات، وہ کام جن سے مغفرت روک دی جاتی ہے ان سے ہمیں بچنا ہے، جو ہماری جنت میں رکاوٹ ہیں ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایسے تقریباً 8 کام ہیں، کثیر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں جی ہماری مغفرت ہو، چاہتے ہیں جی، پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان لوگوں کی فہرست سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا۔ دیکھیں یہ بات سمجھیں، مغفرت ہوتی ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انہوں نے نہیں بتایا یہ فلاں لوگ ایسے ہیں ان کی اس رات میں بھی نہیں ہوتی، تو گویا ہمیں اس کیٹیگری سے نکلنا ہوگا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو مشرک، اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا بندہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، انتقام لینے کا جذبہ ہو، میں اس کا یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس نے یہ کر دیا، دل میں نفرت ہو دوسروں کے لیے، ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کسی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے، ایمان والوں کے لیے، دوستوں کے لیے کینہ ہے، یہ فکر نہ کرے یہ جہنم میں جائے گا، ہاں توبہ کر لے پھر جنت میں جائے گا۔ تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، دلوں میں کینہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، کہ ماں باپ ناراض ہوں، ان کا دل دکھا ہوا، ان سے نرمی سے بات ہی نہیں کرتا، تو اطمینان رکھے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ہو جائے گی جن کی ہونی ہے۔ کہ کھڑا نفلیں پڑھ رہا ہے لیکن والدین اسے پریشان ہیں،
اور چوتھا شخص قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بیوی سے ناراض، سسرال والوں سے ناراض، بھائیوں سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے ناراض، جب ہم رشتہ داریاں توڑیں گے تو پھر مغفرت کے فیصلے نہیں ہیں۔ مغفرت کے لیے ہمیں رشتہ داریاں نبھانی پڑیں گی۔ بھائی جنت ملنی ہے تو جنت کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ چند رشتہ داروں کی کڑوی کسیلی نہیں سن سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بدلے مل کیا رہا ہے؟ لمبی عمر، کھلا رزق اور جنت مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے۔ تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ پانچواں شخص جو اپنے ٹخنے ڈھک کے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس شخص کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس مرد کو جو اپنے ٹخنے ڈھک کے رکھتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ مردوں کے ٹخنے کھلے رہیں، ننگے رہیں، عورتوں کے ڈھکے رہیں۔ آج ہم نے 100% الٹا کر دیا۔ بعض لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ٹخنے ننگے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن اصل یہ حکم نماز کے لیے نہیں ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حکم کا۔ یہ تو ہر وقت ٹخنے ننگے رہنے چاہیے۔ آپ نے آج ٹخنے ڈھک کے رکھے اور کل قیامت کے دن اللہ نے محبت سے ہی نہ دیکھا تو کیا فائدہ ہے ٹخنے ڈھکے رکھنے کا جی؟ اور شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں۔ چھٹا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ شراب نشہ کرنے والا، نشے کا، شراب کا عادی، اس کی بھی نہیں ہوتی۔ ساتواں کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اور آٹھواں زانی، زنا کرنے والا، نامحرموں سے چھپ چھپ کے ملنے والا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ان 8 چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تاکہ رحمت کی اس رات میں ہم پر بھی رحمت ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں شب برات کے حوالے سے، ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے آتش بازی۔ عجیب، انسان عقل سے کام لے، وہ پیسہ جو خون پسینے کی محنت سے کمایا اپنے ہاتھوں سے پٹاخہ بنا کے اس کو ضائع کر رہے۔ شریعت کا تو حکم اپنی جگہ نا، عقل کو بھی بندہ استعمال کر لے کہ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ آتش بازی یہ گناہ ہے۔ اور مبارک رات میں یہ اصل میں آتش بازی ہے کیا؟ ہندوؤں میں ہوتی ہے ہولی، یہ اس کی مشابہت ہے۔ ہمیں اللہ بچائے اس سے۔ کتنے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، سکون خراب ہوتا ہے، اور کچھ کیا کرتے ہیں، پٹاخے کو قریب جا کے پھوڑ دیتے ہیں، اگلا بندہ ڈر جاتا ہے۔ حدیث سن لیجیے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، جو کسی مومن کو ڈرائے اور خوف زدہ کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے خوف سے اس کو امن نہیں دیں گے۔ تو بھائی انسان عقل سے کام لے۔ دوسرا کام جو نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں ہوتا ہے اور خوب ہوتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتا ہے، وہ کیا جی؟ چراغاں کرنا۔ یہ فضول خرچی ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لائٹیں لگا رہی ہیں، لاکھوں روپے اس پہ لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ شب برات کے موقع پہ چراغاں کرنا، مسجدوں کو اس طرح سے لائٹوں کے ساتھ سجانا، بازاروں کو سجانا، عمارتوں کو سجانا، یہ سب فضول خرچی میں ہے۔ یہاں مان لیں گے اچھا ہوگا، فائدے میں رہ جائیں گے، نہیں تو قبر میں جا کے تو سارے ہی مانیں گے۔ اس کے علاوہ حلوہ بنانا، حلوہ سارا سال کھائے کوئی بات نہیں، خاص اس نسبت سے کہ آج رات ہی بنانا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چوتھا کام، قبرستان دھوم دھام سے جانا۔ عورتیں بھی جا رہی ہیں جی، کئی عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں کہ حضرت قبرستان جا سکتے ہیں؟ تو کسی وقت میں میرا کہہ دیتا ہوں کہیں کہ بھئی ہاں عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کو بڑے احترام سے لے کے جائیں گے۔ جب ان کا وقت آئے گا، نہلا کے، کفن پہنا کے، اور جناب خوب تیاریاں کر کے، چارپائی پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پیچھے بڑی تعداد ہوگی، اس طرح سے لے کے جائیں گے۔ ویسے دنیا میں نبی علیہ السلام نے جانے سے منع کر دیا ہے، تو رک جائیں۔ مقصود کیا ہے؟ دعا کرنا، ایصال ثواب، وہ گھر بیٹھے پہنچ رہے، ہم اس پر آ جائیں، ضرور جانا ہے۔ پھر اس رات کو دیکھیں،
اتنی بات حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات قبرستان گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، آپ سے ثابت ہر سال نہیں ہے. بھئی کسی نے اتباع سنت کی نیت سے جانا ہے، کبھی کبھی چلا جائے، کسی سال چلا گیا کسی سال نہیں گیا. اور خاموشی سے جانا، اس کے لیے کوئی تیاریاں اور وہاں جا کے چراغاں اور موم بتیاں اور پھول اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. قبرستان جانا چاہیے، جاتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اپنی قبر یاد آئے، اپنی موت یاد آئے، اور دوسروں کے لیے، مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا. تو زندگی بھر ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان سے بچنا چاہیے. 15 شعبان کا روزہ مستحب عمل ہے، یہ سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے. کوئی رکھنا چاہے بہت اچھا رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو برا نہیں کہہ سکتے بھی آپ نے نہیں رکھا. اور ویسے بھی 13, 14 اور 15 ایام 20 کے روزے ہیں نا، سنت، یہ نبی علیہ السلام رکھے مستحب روزے ہیں. تو انسان 13, 14, 15 ہی رکھ لے، ہر قسم کے مسئلے سے ختم. 15 کا روزہ بھی ہو گیا، شعبان کے روزوں کی کثرت میں بھی وہ تعداد شامل ہو جائے گی، اور 13, 14, 15 کا عمل ایام 20 والا وہ بھی پورا ہو جائے گا. اور آگے پورا مہینہ روزہ رکھنا ہی ہے، پہلے سے تیاری کرے. ہمارے ایک دوست ہیں حجاز ہاسپٹل میں، ثاقب بھائی، ان کی ترتیب بڑی ایک دم اچانک یاد آ گئی. وہ ہر سال رمضان سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنا شوگر ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ اور بہت سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. ہر چیز کو کہہ لیتے ہیں رمضان کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. تو کہتے نہیں، شوگر والوں کو رمضان سے پہلے اپنی ساری تیاریاں کر لینی چاہیے. شعبان میں وہ اپنے ٹیسٹ بھی کروا لیں، اپنی ڈائٹ پلان کو بھی ایڈجسٹ کر لیں، اپنے لائف سٹائل کو بھی سیٹ کر لیں، تاکہ رمضان میں انہیں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اور خالی شوگر والے نہیں، ہر آدمی اس حساب سے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ بھئی میں کیا اپنے اندر بہتری لاؤں کہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے، اس آنے والے مہینے میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس کے لیے بھئی ہم سب کو فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے اس رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچائے، رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.